اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم تمام مومن و مومنات۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اور ان آیات کی تفسیر جس میں فضائل محمد و آل محمد بیان کیے گئے ہیں، ان کے سلسلے میں جو پروگرام مرتب دیا گیا ہے اس کا نام ہے معرفت قرآن، جس میں ہم اب جو ہے وہ سورہ نساء کی ان آیات کا احاطہ کریں گے جس میں جو ہے محمد و آل محمد کے فضائل جو ہے واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ تو پہلے ہم سورہ نساء کی تھوڑی سی انٹروڈکشن دے لیں، جس میں سب سے پہلے ہم اس کے نام کے اوپر جائیں گے کہ سورہ نساء کا نام نساء ہی کیوں ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نساء جو ہے وہ خواتین کے لکھ کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کے اندر جو ہے وہ خواتین کے مسائل پہ زیادہ تر گفتگو کی گئی ہے، تو اسی لیے اسے سورہ نساء کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کا چوتھا سورہ ہے اور نزول کے لحاظ سے 91 ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ سے پہلے اور سورہ زلزال کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ اس میں 174 آیتیں، 3045 کلمے اور 16,030 حروف ہیں جو 34 رکوع پہ مشتمل ہے۔ اس کے اندر پروردگار عالم نے جو پیغام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے ذریعے جاری کروایا ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ان کا ہم احاطہ کریں گے، اور وہ ہیں کہ نمبر 1 پرہیزگاری اختیار کرنا، نمبر 2 خلقت انسان کی ترتیب، نمبر 3 مال یتیم کھانے کی ممانعت، نمبر 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے اس کے متعلق، اور اس کے بعد سے مال زوجہ نمبر 5 پہ آتا ہے، مال زوجہ شفا کا ذریعہ ہے، نمبر 6 پہ ہے حبہ واپس نہ لو، 7 بے وقوفوں کو مال نہ دو، نمبر 8 شرابی سے بچو، نمبر یتیم کا مال کھانے والے کے لیے 2 سزائیں ہیں، یتیم کا مال کھانے سے بچو، وراثت کی وصیت کا حکم، وراثت میں کتنا کس کا حصہ ہوگا، مطلب اس کی تفسیر پوری آپ کو دیکھنی ہو تو تفسیر عیاشی میں بھی آپ پوری دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف جو ہے ہماری شریعت کی جو تفاسیر ہیں ان میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مادری بہن بھائیوں کا حصہ، بدکار عورتوں کی مذمت، عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو، مہر کتنا ہونا چاہیے، کتنا اہم ترین یہ موضوع ہے اور اس پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اولو الامر کی اطاعت، جہاد میں بغیر ہتھیار اور نہا جانے کی ممانعت، سلام کے جواب کا وجوب، موت کا یقینی آنا، مجاہدین کی فضیلت، ہجرت کرنے والوں کی فضیلت، سفر اور خوف میں نماز کی قصر، سرگوشی کی مذمت، کفار کو سرپرست بنانے کی مذمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور کلالہ کا حکم۔ اس کی جو خصوصیات ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ امام اول حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعے والے دن سورہ نساء کی تلاوت کرے گا، یعنی کہ ہر سوروں کی تلاوت کے مخصوص دن بھی ہیں اور ان کے جو ہے مسلسل تلاوت کا ذکر بھی ملتا ہے، گو کہ پورا قرآن تلاوت کے لیے ہے، لیکن مخصوص جو اس کی خصوصیات ہیں ان میں یہ بات جو ہے وہ اماموں سے وارد ہے، اور خصوصاً اس کے لیے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے والے دن سورہ نساء کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 7 صورتوں کو سیکھ لیا تو وہ بڑا عالم ہے۔ یہ در منصور میں ہے اور اس سے ہے، اور بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سورۃ النساء نازل ہوئی تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ ریفرنس کے لیے در منصور دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جو ہے اس کی پہلی آیت کا احاطہ کریں گے،
اور اس کی میں تلاوت کرتی ہوں، اور جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے، آیت نمبر 1 ہے، اور سوائے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ موقوف کی ہے، کیونکہ اس میں سے جو ہے رحمان اور رحیم کی جو شقیں ہیں وہ اٹھا لی ہیں پروردگار عالم نے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، تم اپنے پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اس کی زوجہ، اس کا جوڑا پیدا کیا ہے، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہے۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ، یعنی کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ جو ہے واسطہ دے کر آپس میں تم سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، اس میں شک نہیں کہ اللہ تم پر نگران ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ انسانوں کے وجود کا، انسانوں کے پیدا ہونے کی جو کہا جائے کہ سلسلے میں گفتگو کی ہے پروردگاروں نے، کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوئے، ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ نے اسی نفس سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، اور اس سے بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو پھیلا دیا، یعنی کہ ایک سے ہزاروں کروڑوں انسان اس دنیا میں مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم سب سے پہلے جو ہے انسانوں کو اپنے تقوی کی جو طرف جو ہے راغب کر رہا ہے کہ اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی یعنی کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرو۔ تفسیر قرآن مجید میں علل شرح میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی شخص نے ان حضرت سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت دریافت کی۔ یہ میں نے اس لیے بھی لیا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ اس بات کا جو ہے وہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے ہاں جو ہے وہ جوڑے جوڑے میں بچے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد سے ان نعوذ باللہ ان بہن بھائیوں سے تمام انسانوں کا سلسلہ چلا ہے، جو کہ اللہ کے ہاں بہت، یعنی کہ جس چیز کو اللہ نے شروع سے حرام قرار دیا ہے وہ آخر تک حرام ہی ہے۔ تو اس چیز کو میں نے اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ جو کانسیپٹ ہمارے غیروں نے دیا ہے کہ 2 بہن بھائیوں سے نسل انسانی چلی ہے، وہ بالکل لغو بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کو ہمیشہ سے حرام اور حلال کو ہمیشہ سے حلال قرار دیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جب یہ بات ہوئی ہے تو کہ حضرت آدم کی پیدائش کے اور بی بی حوا کی پیدائش کا بھی کے لیے متعلق بھی باتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ حضرت حوا کی پیدائش کی کیفیت دریافت کی ہے، تو آپ نے عرض کیا، ہمارے قرب و جوار میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حضرت حوا کو حضرت آدم کی انتہائی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی شان ان باتوں سے بہت رفیع، اور اس کی ذات ان سب ہزلیات سے بری ہے۔ اور جو اس بات کے قائل ہیں وہ اس کا بھی قائل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یا حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی کے سوا کسی طرح پیدا کرنے کی قدرت نہیں تھی؟ کیا ان لوگوں کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے؟ خدا ان سے سمجھے۔ پھر اصلی قصہ یوں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو ان کے سجدے کا حکم دیا اور سو سجدہ کر چکے، تو حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب ہو گئی۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی قدرت سے اسی شان سے حضرت آدم کے واسطے پیدا کیا۔ تو ان جیسا ہی، نفس کا مطلب یہاں پہ ہے کہ ان جیسا ہی ان کی زوجہ کو پیدا کیا، یہ نہیں کہ بچی ہوئی اور اس طرح کی جو ٹرانسلیشن میں نظر آتا ہے مٹی سے پیدا کیا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے پاس مٹی بہت تھی، اللہ کے پاس زمینیں بہت تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے اس بچی کچی مٹی سے بی بی حوا کو پیدا کیا ہو۔
تو کیا ہے کہ حضرت آدم پر جو ہے نیند غالب آ گئی، پھر حضرت حوا کو اپنی قدرت سے اسی شان سے حضرت آدم کے واسطے پیدا کیا اور ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیروں میں جگہ دی۔ مصلحت اس میں یہ تھی کہ عورت ہمیشہ مرد کے تابع رہے، اور حضرت حوا اس جگہ سے ہٹ جانے کا ارادہ کیا، اور ان کی حرکت سے حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوئے، حضرت حوا کو یہ آواز آئی تم ان کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے بات کی تو حضرت حوا نے انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا۔ اب وہ سریانی تھی، عبرانی تھی، کون سی زبان تھی، لیکن وہ جو بھی زبان تھی، وہ دونوں اس زبان میں گفتگو کر رہے تھے جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے گفتگو کی، اسی میں ہی حضرت حوا نے بھی گفتگو کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سوال تھا تم کون ہو؟ حضرت حوا کا جواب تھا میں ایک مخلوق ہوں اور پروردگار عالم کی اس نے مجھے ایسا ہی پیدا کیا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی یہ خوبصورت مخلوق کون ہے جس کی طرف دیکھنے اور جس کے پاس جانے سے میرے دل کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ میری کنیز ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یہ تمہارے پاس رہے اور تم سے مماثلت کرے اور تم سے باتیں کرے، تمہارے حکم کے تابع ہو؟ عرض کی حضرت آدم علیہ السلام نے پروردگار بے شک، بلکہ اس نعمت کا، یعنی کہ عورتیں زحمت نہیں ہیں، بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، بلکہ یہ نعمت ہیں۔ اور حضرت آدم جو ہے اس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نعمت کا میں زندگی پر شکریہ ادا کرتا ہوں، یعنی کہ آئسولیشن جو ہے حضرت اعظم کو بھی نہیں پسند تھی۔ انہوں نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ ان کے لیے ایک مونس موجود ہے، اور عورت مونس ہی ہے مرد کی، اپنے شوہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم باقاعدہ اس کی ہم سے خواستگاری کرو، یہ اس کا رشتہ مانگو، کیونکہ یہ ہماری لونڈی ہے اور تمہاری زوجہ بننے کی اس میں صلاحیت ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں شہوت کا مادہ بھی پیدا کیا، اور ہر چیز سے کام لینے کا علم ان کو پہلے ہی سکھایا جا چکا تھا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں تجھ سے اس عورت کے بارے میں خواستگاری کرتا ہوں، اس کا رشتہ مانگتا ہوں، تیری اس بارے میں کیا رضا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میری رضا یہ ہے کہ تم اس کو میرے دین کے قواعد تعلیم کرو۔ حضرت آدم نے عرض کیا اگر تیری مشیت اس بارے میں میرے لیے ہو تو اس کو تعلیم دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یہی معیشت، یعنی کہ عورت جو تھی اسے کوئی علم نہیں تھا، حضرت آدم نے بی بی حوا کو تمام علوم سے مزین فرمایا، ان کو سکھایا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے خطاب کر کے کہا میرے پاس آؤ۔ حضرت حوا علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ بلکہ آپ میرے پاس آئیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ایسا ہی، چنانچہ حضرت آدم ان کے پاس گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عورتیں ہمیشہ مردوں کا رشتہ مانگتی۔ اب یہ ہے صورتحال کہ مرد جو ہے وہ عورت کا رشتہ ہے، اور یہی سسٹم چلا آ رہا ہے۔ حضرت حوا کا مہر جو ہے وہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت حوا کا مہر جو ہے 10 مرتبہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا طے پایا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وقت ادا کر دیا، یعنی کہ 10 دفعہ جو صلوات پڑھی وہ جو ہے حضرت حوا کا مہر قرار فرمایا۔ مہر جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا سسٹم نہیں ہے، بلکہ جس دن سے ترویج ہوئی، جس دن سے نکاح ہوا، اس دن سے یہ مہر کی رقم بھی موجود ہے، اور ادا کر دینا افضل ہے بنسبت کے جنازے پہ معاف کیا جائے کہ جی اجی سنتے ہیں ہم اپنا مہر معاف کرتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ کروڑوں کی جائیداد ان کے نام پہ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے آج ہمارے پروگرام کو ہم تمام کرتے ہیں، اور سورہ نساء کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تھوڑی سی زکام کی تکلیف ہوئی بھی ہے تو اس وجہ سے آواز اس میں تھوڑی سی جا رہی ہوگی، مجھے معاف کیجیے گا اس پہ۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آپ پروگرام کو تمام کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، یا اللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار جو لوگ مرحومین ہو چکے ہیں حضرت آدم سے لے کے آج تک، جہاں جہاں بھی مدفون ہیں، ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے۔ پروردگار عالم میرے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عطا فرما، جلد از جلد ان کی حکومت کو قائم فرما، اور ہم سب ان کے جو ہے طلبگار ہیں،
ان کی ہماری آنے والی نسلیں جو اور نسلیں گزر چکی ہیں وہ سب امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ کی غلامی اور کنیزی کریں، اور ان کی حکومت قائم ہو تو ان کے جو ہے ان کی نصرت کریں، ان کی مددگاروں میں ہمارا نام ہو۔ پروردگار عالم جو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کو بحق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان سب کے اعمالوں کو درست فرمائے اور نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنے رزق اور روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو آج ابھی اسی وقت بہترین رزق اور روزگار عطا فرما دے۔ اسی کی چاہ سے ہدایت دیے۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ والسلام رب آپ کا